ڈیوٹی لگانی تھی کہ جی 5 کروڑ روپیہ مہینہ ایک بیگ میں میرے دفتر میں آ جانا چاہیے. ایک بندے کی ڈیوٹی لگانی تھی سر, اور وہ اس بیگ وہ 5 کروڑ روپیہ میرے دفتر آرام سے پہنچ جایا کرنا تھا. 5 کروڑ کا کیا مطلب ہوا؟ 12 مہینے 5 کروڑ 60 کروڑ روپیہ, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, 2.5 ارب کی کرپشن ہے. اگر منسٹر 60 کروڑ روپیہ لے رہا ہے, کوئی زیادہ بڑی بات تو نہیں لے رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج ہم وہ چیزیں کچھ کرنے جا رہے ہیں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. میں سمجھتا ہوں شاید کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایسی چیزیں نہیں ہوئیں. میں پنجاب کی بھی نہیں بات کر رہا, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جو آج ہم اقدام اٹھانے جا رہے ہیں, جن کی ڈیٹیلز میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوئی. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ٹیچرز کے لیے کرنے جا رہے ہیں, تاکہ ٹیچر کا جو جس چیزوں میں پھنسایا ہوا تھا نا پچھلی حکومتوں نے, جتنی بھی حکومتیں تھیں, انہوں نے ٹیچرز کو پھنسایا ہوا تھا کہ جی ٹرانسفر میں پھنسے رہیں, پروموشن میں پھنسے رہیں, ACR میں پھنسے رہیں, چھٹیاں لینے میں پھنسے رہیں, میڈیکل لیوز میں پھنسے رہیں. ہر چیز کے اندر پھنسایا ہوا تھا سوائے بچوں کو پڑھانے میں. ہم وہ سب چیزیں کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ گھر بیٹھ کے یہ سب چیزیں کر سکیں گے, تاکہ جو استاد ہے, جو ٹیچر ہے, وہ گھر بیٹھ کے اپنے سارے مسئلے اپنے فون پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے کمپیوٹر پہ یا اپنے موبائل پہ حل کرے اور فوکس کرے ہمارے بچوں کو پڑھانے میں. ان کے سارے جھنجھٹ ہم نے ختم کر دینے. مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے انرولمنٹ ڈرائیو شروع کی تھی فیبروری 1 2021 کو, ان حالات کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو انرولمنٹ نمبر ہے, ہم نے 1,10,00,000 بچوں کا ٹارگٹ دیا تھا اگلے مارچ 2022 تک کا, کہ 10 لاکھ بچے ہم لے کر آئیں گے. آج جون 11 کو ہمارا نمبر ہے 7,07,522 بچے ہم داخل کر چکے ہیں. اسکول بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں, بند ہوتے ہیں کھلتے ہیں. کرونا کا ماں باپ بھیجنا نہیں چاہتے بچوں کو اسکول میں. جو ہماری ٹیموں نے نیچے کاؤنسل لیول پہ, اسکول کاؤنسل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, یہاں پہ کیسے رشید صاحب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے ساری یہ کیمپین ڈیزائن کی, چلائی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معجزہ ایک, اس میں سے 3,74,000 لڑکیاں ہیں اور 3,33,000 لڑکے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم لڑکیوں کے اوپر کتنا فوکس کر رہے ہیں, اپنی بچیوں کے اوپر, ان کو اسکول لانے کی طرف. 7 لاکھ پہ آج ہم کھڑے ہیں. ہم نے فیبروری 1 کو یہ شروع کیا تھا انرولمنٹ کیمپین, اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جب اگست میں اسکول کھولنے ہیں تو اس سے پہلے پوری کیمپین ایک اور ڈیزائن ہو رہی ہے. یہ پورا سال چلتی رہے گی. اب میں آپ کو بتاؤں جو ہم کرنے کے لیے آج یہاں پہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. ایک تو پہلے جب ہم نے ای ٹرانسفر کی تھی, مجھے پتا ہے ٹیچرز کی آسانی کے لیے جو سب سے بڑا ایک, اب مجھے پتا لگا کہ KPK بھی کر رہا ہے اور باقی لوگ بھی کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی یہ کرنا چاہیے, اپنے جتنے بھی ان کے امپلائیز ہیں ان کے لیے زندگی ان کی آسان کریں. 70,000 سے زیادہ ہم نے ٹرانسفرز کی پچھلے سال کے اندر اس پورٹل کے اوپر, ای ٹرانسفر کے اوپر 70,000. اگر آپ منیمم رشوت بھی لگائیں جو کہ 50,000 ہوتی تھی, 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپیہ, تو یہ 3.5 ارب بنتی ہے. اربوں روپے ہم نے بچائے لوگوں کی. ہم نے جو بھی جس طرح بھی ان کی زندگی آسان ٹیچرز کی کر سکے ہم نے کی. سب سے بڑی پرابلم اس میں کیا آتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جی کہ سختی بڑی ہے STR کی وجہ سے, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو. سختی نہیں ہے. سختی یہ ہے کہ ٹیچر نہیں جائے گا جس اسکول میں اس کی ضرورت ہے, اور ادھر نہیں جائے گا جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آپ رشوت دیتے تھے, آرام سے ہو جاتا تھا, کسی کو پرواہ نہیں تھی کس اسکول سے ٹیچر جا رہا ہے, کس لیے جا رہا ہے, وہاں ضرورت ہے نہیں ہے, جہاں جا رہا ہے وہاں پہ بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ ہم نے بند کر دیا. ہم نے جب STR ریشو لگا دی تو اس کی وجہ سے مجھے پتا ہے کچھ ٹیچر کو پرابلم ہوتی ہیں, ان میں بھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح ان پرابلمس کو آگے چل کے سالو کیا جائے. اس کے بعد جو اب دوسری چیز, سی لیو ہم نے شروع کی تھی. ایک
کہ لیو جو ٹیچرز لیتے ہیں بڑی پرابلم ہوتی تھی، اس کے لیے رشوت بھی دینی پڑتی تھی، اس کے لیے منتیں بھی کرنی پڑتی تھی، اس کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا تھا. وہ ہم نے آن لائن کر دیا. وہ اب ای لیو کے نام سے ہوگی کیونکہ اس کے اندر جو انوالو ہوں گی چیزیں، اس کے اندر کیجول لیو بھی ہوگی، میٹرنٹی لیو بھی ہوگی، اس کے اندر عدت کی لیو بھی ہوگی، ارنڈ لیو بھی ہوگی، اس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری لیو ہوگی، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، وہ بھی ہوں گے بیچ میں، اور کیجول لیو بھی بیچ میں ہوگی. یہ ساری اب وہ اپنے فون سے جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو اسی دن یا اگلے دن ان کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ ساری ان کی چھٹیوں کا ریکارڈ جو ہوگا وہ سسٹم کے اندر. سو سسٹم جب چھٹی نہیں دے رہا اس کا مطلب ان کی چھٹیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، وہ نہیں اور چھٹیاں لے سکتے. سو یہ سارا ہم نے سسٹم کے اندر ڈال دیا. اس کے بعد ریٹائرمنٹ کا اتنا بڑا ایشو، ای ریٹائرمنٹ کے نام سے ہم نے یہ ایپ کے اندر ڈالا ہے. اس کے اندر پہلے ٹیچر کو 100 صفحوں کی فائل بنانی پڑتی تھی اور اس کی کاپیاں کروا کے 5 10 ہر جگہ پہنچانی، بھاگنا کہ میری ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس کس کو رشوت دینی پڑتی تھی کہ جی میری ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، میرے یہ پیپر سائن کر دیں، وہ پیپر سائن کر دیں، وہ کر دیں. اب انہوں نے صرف اپلائی کرنا ہے، 1 ہفتے کے اندر ان کو ان کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا. اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ ایک ریٹائرمنٹ نوٹیفیکیشن ملے گا، ایک جی پی فنڈ کا ان کو نوٹیفیکیشن ملے گا، اور لیو انکیشمنٹ کا ملے گا، اور چوتھی سب سے ضروری چیز پینشن پے آرڈر ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے جی. مگر ابھی ہماری اے جی آفس کے ساتھ چل رہی ہے بات چیت کہ ان کے پیسے بھی ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں، کیونکہ اے جی آفس میں کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو بھی پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے، پیسے جا کے لینے ہیں جی پہلے ہمارا کٹ دیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہوتا ہے، ہم سب کو پتا ہے. سو ہم اے جی آفس کے ساتھ ڈسکشن میں ہیں کہ پیسے ڈائریکٹلی لوگوں کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں، مگر 1 ہفتے میں یہ 4 ڈاکیومنٹس ان کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تیسری چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم نے ٹیچرز کی پروفائلنگ کر لی. اب یہ پاکستان کا 2nd لارجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے. پاکستان آرمی کے بعد، پنجاب کا نہیں، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کا سب سے 2nd لارجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد. 3,88,000 ٹیچرز میں سے 3,78,000 ٹیچرز کی ہم نے پروفائلنگ ساری کمپلیٹ کر لی ہے. 13 ملین صفحے ہم نے کیے ہیں سکین، جس کی وجہ سے ساری انفارمیشن ٹیچرز کی جب سے وہ نوکری میں آئے تھے، انڈکٹ ہوئے تھے، جب تک ریٹائرمنٹ تک سارا کچھ آن لائن ہو گیا. ساری پروفائلنگ ہم نے ان کی کر لی. یہ سارے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہیں. اب 8-10 ہزار ٹیچر رہ گئے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی عنقریب ہو جائے گی. سب سے بڑا مسئلہ ایک اور جو ٹیچرز کا ہوتا تھا، اے سی آر کا، کہ جی اگلا بندہ سائن ہی نہیں کر رہا، 10 سال لگ گئے، پروموشن نہیں ہو رہی، اس کو پیسے کھلاؤ، اس کو پیسے کھلاؤ، کسی نہ کسی کو پیسے کھلانے کا سسٹم بس چل رہا تھا، باقی کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. ہم نے آن لائن اے سی آر کر دیا. پھر آپ کہیں گے اچھا جی اب جس بندے نے آن لائن بھی کرنا ہے اس نے بھی اس کو پیسے کھلانے پڑیں گے کہ تم سائن کرو گے تو آگے آن لائن جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. اگر وہ 6 دن کے اندر سائن نہیں کرتا، آٹومیٹکلی اپلیکیشن آگے چلی جائے گی اور سسٹم الرٹ کر دے گا اس بندے نے اپنا کام نہیں کیا، ہم نے آگے بھیج دی. تو آپ سوچیں کہ ہم وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ سب یہ سمجھتے ہیں اچھا جی یہ ادھر بھی پیسے چلیں گے. نہیں، وہ سسٹم خود بخود ہی چیز آگے چلاتا جائے گا اور بتاتا جائے گا کہ کس نے اپنا کام نہیں کیا. اور جس کی بھی جو نہیں کام کرے گا نا، اس کا نام خود بخود ہی ہائی لائٹ ہوتا جائے گا. اور یہ ایک ڈیجیٹل فارم ہوگا جو ہر امپلائی نے، یہ صرف ٹیچرز کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، جتنے ایس سی ڈی کے امپلائیز ہیں ان کے لیے، کہ وہ دسمبر میں اپنا فارم بھریں اپنی اے سی آر کا، جی میں نے یہ چیزیں کی ہیں، میں نے اس سال یہ کیا ہے. ہر سال وہ اپڈیٹ ہوتا رہے گا، وہ ویریفائی ہوتا جائے گا، ہر سال اپڈیٹ ہوتا جائے گا. بجائے کہ میں کسی کی منتیں کر رہا ہوں، کسی کی ریکویسٹ کر رہا ہوں، میری اے سی آر میں یہ لکھ دیں جی، مجھے یہ کروا دیں، میری جلدی بنا دیں، میری پروموشن، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ آپ خود ہی کریں گے اور خود بخود ہی اپڈیٹ ہوتا جائے گا. ایک اور جو بڑی زبردست چیز ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیرنٹس کی ایک ایپ ماں باپ کے لیے بنانے جا رہے ہیں.
اس میں ہر ماں باپ جا کے آن لائن دیکھ سکتا ہے کہ اس کے بچے کو کس سکول جانا چاہیے. جس طرح کہ اگر لیٹس سے کہ میں شادرہ میں آ کے رہنا شروع ہو گیا یا میں ملتان میں کسی جگہ رہ رہا ہوں, تو میں نے دیکھنا ہے کہ میرے ارد گرد کون سے سکول ہیں, پرائیویٹ سکول کون سے ہیں, پبلک سکول کون سے ہیں, ان کی سب چیزیں ساری ڈیٹیلز دیکھنے کے لیے یہ ہم ماں باپ کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو اپنے بچوں کو سکول بھیجنے. سو یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آج جب ہم بٹن دبائیں گے, یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے خیال سے بٹن دبا رہے ہیں کہ نہیں دبا رہے, جی بٹن دبا رہے ہیں, یہ لے آ گیا. سو اس کے یہ ہماری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اب ان سب چیزوں کا کیا فائدہ, میرے خیال سے مجھے دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ٹیچرز کو پھنسایا ہوا تھا. ٹیچرز کو بچوں کے پڑھانے پہ فوکس نہیں کرنا تھا, ان کو ان سارے کاموں پہ دیکھنا تھا کہ دن رات وہ دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں, فوٹو کاپیاں کروا رہے ہیں, رشوتیں دے رہے ہیں, لوگوں کو فورس کر رہے ہیں جی, یا لوگ ان کو فورس کریں یہ کریں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے یہ کرنا ہے. ہر قسم کی بیکار چیز کے اندر ان کو پھنسایا ہوا تھا. تبھی تو آپ کے بچے پڑھ نہیں رہے تھے, تبھی تو بچوں کو پڑھا نہیں رہے, کیونکہ اتنی ٹینشن ہے ٹیچر کے دماغ میں ان سب کاموں کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, تبھی وہ پڑھا نہیں رہا تھا. اب یہ سارے کام انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آخری چیز جو ہم ضرور سب سے ضروری لے کر آئیں گے وہ پروموشن ہوگی. جب وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی یہ پورا پیکج, کیونکہ پروموشن کے لیے ہمیں یہ سارے کام کرنے تھے جو میں نے آج آپ کو بتائے. اس کے بغیر پروموشن ہو نہیں سکتی تھی. جب تک اے سی آر نہیں ہوگی, جب تک ای پروفائلنگ نہیں ہوگی, جب تک باقی سب ہمارے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہوں گے, تب تک ہم پروموشن کا نہیں کر سکتے. سو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا جو ہم اگلی چیز اگلے 90 دن کے اندر لے کر آئیں گے, 90 دن کے اندر میں بھی ٹائم لمٹ دے کے جا رہا ہوں, آپ کی یہ پروموشن والا ہوگا وہ بھی سارا آن لائن ہوگا. سو ہم نے کر دیا ٹیچر کے لیے گھر بیٹھ کے اپنا سب کچھ کریں, ہر ڈاکیومنٹ ہمارے پاس اسکینڈ ہے, ہر چیز ہمارے پاس ہوئی بھی ہے, انہوں نے صرف اٹیچ کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے, جواب آ جائے گا آن میرٹ کہ جی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو اس کا ان کو جواب آ جائے گا کیوں نہیں ہو سکتا. سو اس کے اوپر آپ کے ابھی ہم دبا دیں جی بٹن, اس کے بعد پھر سوال لے لیں. ٹھہریں ایک سیکنڈ, کدھر کلک کرنا ہے, یہ یہاں پہ نیچے 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 کدھر 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 ٹھہرو مجھے ڈھونڈنے دو. یہ مل گیا, دبا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 2 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبردست. سو یہ دیکھیں جی, یہ ساری چیزیں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں یہ لانچ ہو گئی ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے اربوں روپے کی کرپشن, ابھی تو ای ٹرانسفر میں صرف 3.5 ارب کی بتائی نا, یہ 5 چیزیں 6 چیزیں جو میں نے آپ کو اور بتائی ہیں, اربوں روپے کی کرپشن روکی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی میرے بعد منسٹر آئے گا نا, کبھی وہ روک نہیں سکے گا, کیونکہ یہ وہ کام ہے, ٹیچرز خود سڑکوں پہ آ جائیں گے, امپلائیز خود سڑکوں پہ آ جائیں گے کہ ان چیزوں کو الٹا نہ کیا جائے یا روکا نہ جائے. کیونکہ آپ دیکھنا اس کی وجہ سے ان کی زندگیاں آسان ہوں گی اور وہ ایکچولی کام کر سکیں گے جس کے لیے ہم ان کو ہائر کیا. کوئی سوال ہے تو بتائیں پلیز. دیکھیں اتنی ضروری باتیں میں نے آپ سے کی اور آپ چھٹیوں کی طرف پھر آ گئے ہیں. کتنی ضروری باتیں کی, کتنی زبردست چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئیں, کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوئیں. پورے پاکستان کو میں چیلنج کرتا ہوں کتنے ڈپارٹمنٹس میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. رینڈ پہ بات کیا یہ جی چھٹیاں دے دیں دوبارہ سے. سو 7 سال چھٹیاں رہی ہیں, 1 سال چھٹیاں مناتے رہے, دے دیں گے چھٹیاں بھی, گرمیوں کی 2 ہفتے تک ہو جائیں گی. بچوں کو ایگزام لے لینے دیں. کل میں نے ٹائمنگ بھی کم کر دی ہے, مجھے پتا ہے گرمی کی شدت ہے, مگر یہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز ہیں دیکھیں ملک کے اندر کیا دنیا کے اندر. سو اس لیے اس کے لیے ہمیں اگر ایکسٹرا آرڈنری تھوڑا سا ٹائم بچوں کے ایگزام جو ہیں وہ ان کو دینے دیں, 2 ہفتے میں بند کر دیں گے. سو اس لیے, اور ٹائمنگ بھی ہم نے کل تو میں نے ٹائمنگ بھی کم کر دی ہے, 11:30 بجے تک کر دی ہے, صبح 7 بجے سے. سو آپ اسی گرمی میں دیکھیں گے ہم چھٹیاں کر دیں گے, بچے کھیلتے آپ کو نظر آئیں گے. سو ایسی کوئی بڑی بات یہ ہے کہ سابقہ دوروں میں جو لوگ ٹیچر بھرتی ہوتے تھے ان میں زیادہ تر پولیٹیکل لوگ, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے 2 نمبر ڈگریاں لے لی, جیلی ڈگریوں پہ آ گئے.
जो बुझे हुए चिराग हैं उनसे रोशनी पैदा की जाती थी, बुझे हुए चिराग से रोशनी के लिए किया जाता था। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो तीसरी चौथी की किताब नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उन्हें कभी कुछ करेंगे या पैकेज या अभी देते रहेंगे? नहीं, उनको भी कुछ निकालने का प्रोग्राम है? देखिए, निकालने का नहीं है, उनको बेहतर करने का प्रोग्राम है। आपने जो बात की, हम पहली दफ़ा टीचर ट्रेनिंग इस दफ़ा जो सिंगल नेशनल करिकुलम पे हो रही है, मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहता हूँ, ज़रूर इस बात को सुनें। इस वक्त सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर ट्रेनिंग हो रही है। पहली दफ़ा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में हम आधे ट्रेनर प्राइवेट सेक्टर से लेकर आए। इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब हुकूमती बंदा ना वो काम करने के लिए कम तैयार है, क्योंकि उसको पता है गारंटीड नौकरी है। जब प्राइवेट सेक्टर के लोग बीच में आए तो आपस में कंपटीशन पैदा हुआ। जब कंपटीशन पैदा हुआ है तो आप सोच नहीं सकते कि उसके कितने बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। क्योंकि मुझे प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने कहा, जी इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, जिस तरह हमारी ट्रेनिंग्स हुई हैं ज़बरदस्त है, मगर उन्होंने फिर खामियां बताई जो हमारे टीचर्स के अंदर थी। सो वो उनको मदद कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर वाले कि इन खामियों को दूर किस तरह किया जाए। तो ये पहली दफ़ा कोलैबोरेशन हो रही है जो आपने बात की उसके लिए। मैं आ रहा हूँ आगे। जी आप बताओ। आपने 3 साल लगे आपको भी मुकम्मल डिजिटलाइज करने में भी नहीं हो सकता, तो ये एक चैलेंज ही गवर्नमेंट के महकमे में रहता है कि काम करना है तो उसको मुकम्मल करने के लिए 3 से 4 साल चाहिए। तो दूसरा ये बताइएगा, अब आप डिजिटलाइजेशन तो कर चुके, तो दूसरा तरक्याती काम जो स्कूलों में पिछले 3 सालों में हमने देखा है कि बजट बड़ा महदूद रहता है, तो इसकी तरफ कब बजट में इजाफा होगा, कब जो है स्कूल ज़्यादा बनेंगे ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको पूरा किया जा सके? आपका पहला सवाल कि मैं बता दूं कि इसमें टाइम क्यों लगता है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है कि आपने ये पहले कभी इसकी टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल की नहीं गई थी। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि सबका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। आप ये देखें कि हम ये बात गौर से सुने, 93% बच्चों के बे फॉर्म जो इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर है हमारे पास, 93%, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। हमें एग्जैक्टली पता है कि हमारा बच्चा कहाँ पे किधर है। आप देखेंगे पैफ में आज तक पता नहीं था किसी को कितने बच्चे हैं, पहली दफ़ा हुआ है। पैफ का डाटा हर बच्चे का बे फॉर्म हमारे पास है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने स्कूल्स हैं पब्लिक स्कूल्स, 93% का हमारे पास बे फॉर्म है। ये चीज़ें पहले कभी नहीं हुई। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है। आई मीन 13 मिलियन सफ़े हमने स्कैन किए हैं, ये कोई थोड़े दिन की काम, ह्यूज। तो आप देखना इंशाल्लाह ताला 5 साल के एंड पे ये पूरा डिपार्टमेंट जो है ये आपके फ़ोन पे चल रहा होगा, आपके फ़ोन पे होगा इंशाल्लाह ताला, कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चीज़ आपने ढूंढनी है, जो चीज़ आपने करनी है, आपने सिर्फ अपने फ़ोन से करना है। मैं आ रहा हूँ सर आप बजट का देखें जी, इस दफ़ा जो हम सबसे बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हैं ना, सबसे बड़ा, ये भी रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा इंशाल्लाह ताला, जो हम अपग्रेडेशन की तरफ जा रहे हैं। जो हम दुनिया में स्कूल बिल्डिंग्स, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल होती हैं, रात को भी इस्तेमाल होती हैं, हम 2 बजे बंद करके उनको चले जाते हैं। सो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला 7 से 8,000 स्कूल, क्यों यही नंबर है ना सही वाला, फेज़ 1 के अंदर 7 से 8,000 स्कूल प्राइमरी से हम एलिमेंट्री करने जा रहे हैं इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम के तहत, जो कि दोपहर को प्राइमरी स्कूल जो है वो एलिमेंट्री बन जाएगा। और इसके लिए हमने गवर्नमेंट से जो पैसे मांगे हैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपको अप्रूव होते हुए नज़र आएंगे अगले हफ्ते के अंदर अंदर। और आप देखना कि ये हमारा सबसे बड़ा स्टेप ये होगा। आपको ये दोनों चीज़ें बता चुका हूँ, शायद आप थोड़ा लेट आए हो, आपके साथ पुराना ताल्लुक़ है। दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि करप्शन हुई किस तरह। अगर मैं चाहता कि चेंज ना आए, उसी सिस्टम पे चलें, 70,000 ट्रांसफ़र्स हुई इस साल के अंदर, ठीक है जी। मैंने सिर्फ एक बंदे की ड्यूटी लगानी थी कि जी 5 करोड़ रुपया महीना एक बैग में मेरे दफ्तर में आ जाना चाहिए। एक बंदे की ड्यूटी लगानी थी सिर्फ, और वो उस बैग, वो 5 करोड़ रुपया मेरे दफ्तर आराम से पहुंच जाया करना था। 5 करोड़ का क्या मतलब हुआ? 12 महीने 5 करोड़ 60 करोड़ रुपया, कुछ भी नहीं, ठीक है। 2.5 अरब की करप्शन, अगर मिनिस्टर 60 करोड़ रुपया ले रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं ले रहा। तो करप्शन ये थी कि कैश का बैग आराम से मिनिस्टर के पास आया, खामोशी से, उसी तरह चल रही है ट्रांसफर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सबूत क्या? किसी ने कोई रसीद देनी है? किसी के अकाउंट में तो नहीं पैसे जाके जमा कराने। मैंने तो आपको सिंपल सी एग्जांपल दे दी है कि 70,000 ट्रांसफर्स, 50,000 मिनिमम थी, 50,000 से 1.5 लाख रिश्वत। ये सारे गवाह बैठेंगे, सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं।
اور منیمم پہ 3.5 ارب 3.5 ارب میں سے منسٹر کہہ رہے جی 60 کروڑ دے دیں، وہ بیگ آ گیا. جی 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 ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جہاں پر ہمیشہ سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہر سال انٹیکٹ ہوتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی پالیسی لے کے آ رہے ہیں کہ جو ابھی یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں نوجوان بالکل ماسٹرز کیے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی ایک پرماننٹ جاب ہو تاکہ یہ جو کانٹریکچر جو اگر 12-15 ہزار روپے پہ نوکریاں جو آپ چاہ رہے ہیں پرماننٹ ہو؟ نہیں کانٹریکچر. نہیں کوئی نوکریاں اس طرح کی ٹھیک ہے. پرماننٹ آپ کو اناؤنس ایک تو ہم نے 6 ڈسٹرکٹس کے اندر انٹرنز کا جو ہم سمجھتے ہیں بارڈر کا ایریا ہے جہاں ہارڈ ایریا بھی کہتے ہیں وہ ہم نے اپروو کر دیا ہے انٹرنز کے لیے جو لوکل لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. کوئی ٹیچر وہاں پہ آپ کو پتہ جانا نہیں چاہتا تھا، آپ ہمیشہ سنتے تھے جی یہاں ٹیچر جانا نہیں چاہتے یہاں نہیں جاتے کیونکہ ہارڈ ایریا ہے. اس کے لیے دیکھیں میں آپ کو پھر بتا دوں میرا بھائی جو یہاں پہ بیٹھا ہے کہ پہلی دفعہ پھر یہ ہوا ہے کہ ہم نے کہا ہے لوکل لوگوں کو وہاں سے ہائر کریں آن کانٹریکٹ جو NSB کے تھرو ہائر ہوں گے اور وہیں پڑھائیں گے تاکہ وہ پرابلم ہی نہ آئے کہ جی میں نے یہاں رہنا نہیں ہے اور میں نے وہاں جانا نہیں ہے کیونکہ یہ ہارڈ ایریا ہے. ہم لوکل لوگوں کو 6 ڈسٹرکٹس کے اندر جو اپروو ہوئی ہیں ان کو وہاں پہ ہائر کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سر ہم ٹیچرز کو ہائر کرنے کی الگ سمری ہم نے چلا کے ابھی بھیجی ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ایک میسو نمبر. جو اسکول آپ کریٹ کیے گئے تھے وہ ابھی بھی پرانے ٹیچرز کے ساتھ ہم اسکولوں کو چلا رہے ہیں اور 2 سال بھی مکمل ہونے والے ہیں. کون سے والے؟ جو اپگریڈیشن ہوئی ہے جن کی پہلے ان کو بھی تک ٹیچر اچھا 1227 وہ اسی کے اندر ہم ڈال رہے ہیں نمبر اور میک شور کر رہے ہیں کیونکہ اب اس کے اوپر ایک پورا ہم ایک ٹیم بٹھانے لگے ہیں اور اس کی پراپر اب فنڈنگ شروع ہونے کیونکہ دیکھیں وہ ہم نے چلایا ایک سیمپل بنایا تھا دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سب چیزیں ہوں گی مگر یہ جو 1200 اسکولوں کی آپ بات کریں جو ہم نے اپڈیٹ کیے تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل کر کے انہی فنڈز میں سے ان کو بھی چیزیں دی جائیں گی اور ان کے ٹیچرز بتائیے گا لاہور میں آپ نے 100 اسکول بنانے تھے کرائے کے ان کو اعلان میں بھی 1.5-2 سال ہو گئے کیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ کوئی 100 ماڈل اسکول بنانے تھے ان کو بھی 2 سال ہو گئے. پھر اس کے علاوہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ موبائل اسکول بنائے گئے 1.5-2 سال ہو چکے ہیں. یہ سب کے سب سر 1.5 سال سے ہم کرونا کے اندر ہیں. اب ہم کیا کریں کہ 1.5 سال سے ہم کبھی اسکول کھولتے ہیں بند کرتے ہیں اسکول کھولتے ہیں بند کرتے ہیں. سو جب تک ہم واپس نارمل روٹین پہ نہیں آتے تو ہم کس طرح اسکولس کو کھولتے ہیں. ہم بلکہ ان اسکولوں کے پیسے جو ہیں وہ ہم کلاس رومس پہ لگا رہے ہیں جو مسنگ کلاس رومس ہیں لاہور کے اندر نا وہ ہم اپنے پیسے ادھر لگانے شروع کر دیے ہیں تاکہ پیسے پڑے رہیں ضائع نہ ہوں. ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل کلاس رومس آپ کو پتہ ہے لاہور میں کتنی ضرورت ہے اور فرنیچر کی کتنی ضرورت ہے. ان دونوں چیزوں فرنیچر کو زیادہ چھوڑ کے ایڈیشنل کلاس روم کے اوپر نمبر 1 فوکس کیا جا رہا ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ جو اب ایگزامس لیے جا رہے ہیں 18 سے وہ ایک اسیسمنٹ کے طریقے کار سے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی بچوں کو اس طریقے سے جانچنا بہتر ہے؟ 1.5 سال میں تو انہوں نے کلاسز کتنی کلاسز لے لی بچوں نے؟ دیکھیں جتنا کنڈینس کر دیا نا سلیبس کو وہ ہم نے پوری کوشش کی کرنے کی. اس کے بعد ہم نے جو ایگزامینیشنز بھی کیے ہیں وہ اس لیول کے نہیں ہیں جو ہر سال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ہم نے اس کو MCQs میں بھی ڈالا ہے تاکہ اور آسانی پیدا ہو. سو اس لیے جو بھی کر سکیں دیکھیں ایگزام کے بغیر 2 سال پاس کر دینا آپ کس قسم کے لوگ تیار کر رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے مجھے پتہ ہے پھر کتنی زیادہ ہم اب کتنے نقصان میں ہیں. سو ایگزام ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں اور جس طرح میرے بھائی یہاں پہ کہہ رہے تھے چھٹیوں کا تو چھٹیاں بھی ہو جائیں گی اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگست 1 سے نیا سال شروع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جب PTI کی گورنمنٹ آئی تو پہلے خان صاحب دعویٰ کرتے تھے کہ 90 روز میں کرنے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. آج آپ نے اعلان کیا 90 روز کے اندر ای پرموشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا. تو 90 کا PTI کے لیے چلیں میں 90 سے اوپر کر دیتا ہوں 120 کہہ دیتا ہوں مگر انشاءاللہ تعالیٰ ہو 90 دن کے اندر ہی جائے گا. ایک ہی چیز رہ گئی سر پروموشن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں میں PITB کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کیونکہ PITB has played a very big role in this. چیئرمین PITB اصفر صاحب جو ہیں ان کی ٹیم میرے ساتھ یہاں بیٹھی بھی ہے زبردست رول ہے ان کا. انہوں نے پوری کوآپریشن کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور پوری محنت کے ساتھ کیا ہے. سو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو PITB. ڈاکٹر صاحب لاہور کے کچھ اسکول ایسے ہیں جو سرکاری بلڈنگ میں بنے ہوئے ہیں مگر وہ بلڈنگ حکومت کے نام نہیں ہے کسی اور کے نام ہے. پرانے دور میں اسٹاموں میں لے لیا وہ حکومت کے نام انتقال نہیں ہوا اور حکومت نے وہاں بلڈنگیں بنا دی ہیں. کم از کم 300 اسکولوں کے بارے میں ایسا ہے کہ جو سرکاری اسکول ابھی تک ان صاحب کا مالکان کے پاس ہے کہ نام ہے ریکارڈ میں. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم سارے پنجاب سے ڈاٹا اکٹھا کریں صرف لاہور سے نہیں. لاہور کے 300 کا نام آپ نے مجھے دینا ہے
ٹھیک ہے, اس میں آپ بھی ہماری مدد کریں نا, صرف سوال کرنا تو بڑا آسان ہے, ہماری مدد بھی ضرور کریں. سو اس لیے 300 کا نام انہوں نے دینا ہے, اور باقی جو ہیں پنجاب سے منگوا رہے ہیں ان کو میوٹیٹ کرنے کے لیے. جی سر, جی 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 پلیز سر, ایک سیکنڈ, میں آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں. اسکولوں میں جی اچھا 50%. دیکھیں پرائیویٹ سکولز میں جہاں پہ بھی ہو رہا ہے, میں تو سب کو کہتا ہوں نشاندہی کریں, اور اس کو ہم ریپریمنٹ کریں گے. جہاں پہ بھی کیا جاتا ہے, نشاندہی کی جاتی ہے, ہم اس کو ریپریمنٹ کرتے ہیں. مگر کافی پرائیویٹ سکول بند بھی ہیں اس وقت, میرے خیال سے انہوں نے بند کر دیے میں, انہوں نے ایگزام لے بھی لیے میں, سو آن لائن لے لیے یا کسی اور طرح لیے. سو اس لیے اس وقت جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 ہفتے کے اندر سب نے جو اپنی ایکٹیویٹیز کرنی ہے, جو ایگزام لینے کر کے میرے خیال سے اسکولوں کو اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے بند کیا جائے. جی سر, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. جی نہیں, مشنری اسکول کہاں بند کیے؟ چل آپ نے دیکھی کورٹ کیس ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا نہیں, آپ میرے پاس ویسے آ جائیں, ان کو کیوں کہہ رہے ہیں سر, ہم حاضر ہیں آپ کے لیے, میں عوام کے لیے حاضر ہوں, ادھر بیٹھا ہوں. آپ بتائیں, میں آپ سے بات کروں. نہیں نہیں, مگر آپ دیکھیں گے میں واپس آیا ہوں آپ کے پاس کے لیے آیا, سو اس لیے آپ بتائیں. پیچھے تالیہ. آخری سوال جی, کس چیز کی؟ ہاں دیکھیں ہمارے پاس اتنی بڑی فورس ہے, ٹھیک ہے, 4 لاکھ کی. اگر شام کے وقت ہم تھوڑی سی مدد لے لیں کسی ایکسٹرا کام کے لیے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے گنہگار نہ ٹھہرائیں. میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ ٹیچرز کی زندگی جو ہے آسان سے آسان کر کے ان کو ان کے ٹیچنگ کے اوپر لگایا جائے. مگر اگر ابھی بھی تھوڑی سی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو شام کے وقت ان کو کرنی پڑتی ہے, میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی ختم کیا جائے. مگر وہ پیڈ ایکٹیویٹی ہے, اور میں چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, آپ نے آج دیکھا جو چیزیں ہم کرنے گئے ہیں, کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا یہ چیزیں کرنے کے لیے. سو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہترین. بہت شکریہ میڈیا کا, بہت شکریہ سب کا, تھینک یو.